السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی رپورٹ اینڈ ٹیکنیکل. آج جو ٹاپک میں آپ سے ڈسکس کروں گا وہ ہے برنل ہارڈنیس ٹیسٹنگ مشین. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہ ناظرین جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں. اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. ہارڈنیس ٹیسٹ مٹیریل کی ہارڈنیس چیک کرنے کے لیے کرتے ہیں. انڈسٹری میں اس کا استعمال عام طور پر دو وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے جب کسی پروجیکٹ کے لیے خاص قسم کی ہارڈنیس کا مٹیریل ڈیزائن کیا گیا ہو تو ہارڈنیس چیک کرنے کے لیے کہ حاصل کردہ مٹیریل مطلوبہ ہارڈنیس رکھتا بھی ہے یا نہیں. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب مٹیریل کو ہیٹ ٹریٹمنٹ پروسیس کے ذریعے ہارڈ کیا جائے تو ہارڈ کرنے سے پہلے اور بعد میں ہارڈنیس چیک کرنا اور فرق معلوم کرنا. ہارڈنیس چیک کرنے کے لیے مختلف قسم کی ہارڈنیس ٹیسٹنگ مشینیں استعمال ہوتی ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو برنل ہارڈنیس ٹیسٹنگ مشین سے ہارڈنیس چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا. اس مشین پر ہارڈ سٹیل بال یا ٹنگسٹن کاربائڈ بال بطور انڈینٹر استعمال ہوتا ہے. انڈینٹر کا ڈائیمیٹر 2 ملی میٹر سے 10 ملی میٹر تک رکھتے ہیں جبکہ لوڈ 100 کلو گرام سے 3000 کلو گرام تک ہوتا ہے. انڈینٹر کا سائز اور لوڈ کی مقدار کا انتخاب مٹیریل کی ہارڈنیس کے مطابق کیا جاتا ہے. اگر مٹیریل زیادہ ہارڈ ہے تو 10 ملی میٹر انڈینٹر کے ساتھ 3000 کلو گرام کا لوڈ رکھا جائے گا. اگر مٹیریل میڈیم ہارڈ ہے 5 سے 10 ملی میٹر انڈینٹر کے ساتھ لوڈ 500 کلو گرام سے 1500 کلو گرام تک رکھا جاتا ہے. اسی طرح اگر نرم مٹیریل چیک کرنا ہے تو 2.5 ملی میٹر انڈینٹر کے ساتھ لوڈ 100 کلو گرام استعمال کرتے ہیں. ہارڈنیس چیک کرنے سے پہلے ہمیں چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ٹیسٹ پیس کو گرائنڈ اور پالش کر لیں تاکہ وہ ٹیسٹ پیس بالکل ہموار اور شفاف ہو جائے تاکہ ہمیں صحیح رزلٹ آ سکے. ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے مشین کی کیلیبریشن بھی کرنی چاہیے. کیلیبریشن مشین کی ایکوریسی چیک کرنے کا طریقہ ہے. اس مقصد کے لیے مشین کو کسی سٹینڈرڈ کے ساتھ چیک کرتے ہیں. اس مقصد کے لیے سٹینڈرڈ ہارڈنڈ بلاک استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا ایک بلاک جس کی ہارڈنیس 200 ہے اس کو مشین پر چیک کیا جاتا ہے. اگر مشین اس کی ہارڈنیس 200 ہی بتاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مشین ایکوریٹ ہے. لیکن اگر مشین 210 یا 190 جواب دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مشین ایکوریٹ نہیں. اب اگر ہم ہارڈنیس چیک کرتے ہیں تو ہم اپنے جواب میں سے 10 پلس یا مائنس کر دیں گے. اب آتے ہیں اصل پریکٹیکل کی طرف. ورک پیس کی نوعیت کے مطابق مشین پر انڈینٹر لگائیں، لوڈ کریں، پھر تیار شدہ پیس کو مشین کے اینول پر رکھیں. ایلیویٹنگ سکریو ہینڈل کو کلاک وائز گھمائیں اور اینول کو اس قدر اوپر لے جائیں کہ اوپر پلنجر میں لگا انڈینٹر جاب کے ساتھ ٹچ کرنے لگے. اس کے بعد لوڈ اپلائیڈ کر دیں. مٹیریل اگر ہارڈ ہے تو 15 سیکنڈ اور نرم ہونے کی صورت میں 30 سیکنڈ تک دباؤ برقرار رکھیں. اس کے بعد مشین کے پریشر ریلیو والو سے پریشر آہستہ آہستہ ختم کر دیں. پھر اینول کو نیچے کریں. ورک پیس کو اینول پر سے اٹھا لیں. ورک پیس پر انڈینٹر کی مدد سے جو گڑھا پڑا ہوا ہے اس کی ہم پیمائش کریں گے.
اس کام کے لیے مائکرو اسکیل فٹڈ مائکروسکوپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو گڑھے پر رکھ کر دوسرے سرے سے گڑھے کی پیمائش کریں گے۔ اس مائکروسکوپ پر جو اسکیل ہوتی ہے اس کی کم از کم پیمائش 1/10 ملی میٹر ہوتی ہے۔ گڑھے کی دو جانب سے پیمائش ہوگی، پھر اس کی ایوریج لی جائے گی، پھر اس ویلیو کو فارمولے میں لگا کر ہارڈنس نمبر معلوم کیا جاتا ہے۔ فارمولہ جیسا کہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، BHN = 2p/πd × d مائنس √D² مائنس d²۔ اس میں P سے مراد اپلائنگ لوڈ ہوتا ہے، جبکہ D سے مراد ڈایا آف انڈینٹر ہوتا ہے اور d سے مراد ڈایا آف امپریشن ہوتا ہے۔ پائی کی ویلیو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں 3.142 رکھی جاتی ہے، جبکہ BHN سے مراد برنل ہارڈنس نمبر ہوتا ہے۔ اب ہم ایک مثال کے ذریعے اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ فرض کریں ہم ایک ورک پیس کی ہارڈنس چیک کر رہے ہیں۔ انڈینٹر کا ڈایا 10 ملی میٹر ہے، جبکہ لوڈ 3000 کلو اپلائی کیا گیا ہے۔ ورک پیس پر جو گڑھا پیدا ہوا اس کی پیمائش 4.01 ملی میٹر حاصل ہوئی۔ ان تمام ویلیوز کو فارمولے میں اندراج کرنے سے، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، BHN = 2 × 3000 / 3.142 × 10 بریکٹ شروع 10 مائنس √10² مائنس 4.01²۔ کیلکولیشن کے بعد اس کا جواب 227.6 آتا ہے، یعنی BHN = 227.6۔ اس میں یونٹ نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے کیلکولیشن بڑی پیچیدہ ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے حل نکلتا ہے۔ اس مشکل سے بچنے کے لیے مارکیٹ میں ہارڈنس کیلکولیٹر آ رہے ہیں، اس میں جسٹ ویلیو ڈال کر ڈائریکٹ ہارڈنس نمبر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں کمپیوٹرائز ہارڈنس ٹیسٹنگ مشینیں بھی آ گئی ہیں۔ اس میں ایک لینس کے ذریعے گڑھے کی پیمائش کی جاتی ہے اور اسکرین پر ڈائریکٹ ریڈنگ آ جاتی ہے۔ ہارڈنس حاصل کرنے کے بعد ورک پیس پر اس کا اندراج اس طرح کرتے ہیں، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، 200 HB/10/3000/15۔ 200 HB سے مراد ہارڈنس نمبر، جبکہ 3000 سے مراد لوڈ، 15 سے مراد ٹائم اور 10 سے مراد انڈینٹر کا ڈایا۔ طلبہ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نرم مٹیریل کے گڑھے کا ڈایا میٹر بڑا ہوگا، جبکہ ہارڈ مٹیریل کا گڑھا چھوٹے سائز کا ہوگا۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ HB کی ویلیو جتنی زیادہ ہوگی مٹیریل اتنا ہی ہارڈ ہوگا، اور HB کی ویلیو جتنی کم ہوگی مٹیریل نرم ہوتا جائے گا۔ امید ہے ہارڈنس نکالنے کا یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی کمی محسوس کریں تو ویڈیو کو 2 سے 3 مرتبہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی۔ ہارڈنس معلوم کرنے کے لیے ایک اور مشین بھی استعمال ہوتی ہے جس کو راکویل ہارڈنس ٹیسٹنگ مشین کہتے ہیں۔ اس کا مکمل طریقہ کار میری ایک اور ویڈیو میں موجود ہے، ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔